الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود السلام رحمت العالمین پر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر ارشد جاوید، ماہر نفسیاتی و ازدواجی مسائل۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سامعین محترم، دنیا میں ہر فرد کی سب سے بڑی خواہش خوشی کا حصول ہے، تاہم کوئی بھی فرد ہمیشہ خوش نہیں ہو سکتا۔ خوشی اور ناخوشی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر ناخوشی نہ ہو تو ہمیں خوشی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دائمی خوشی تو انشاءاللہ جنت میں ملے گی، اس کے لیے ہمیں نیکیاں کرنا ہوں گی اور گناہوں سے بچنا ہوگا۔ سامعین محترم، خوشی خود حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہ کوشش صرف آپ نے کرنی ہے۔ یعنی خوشی حاصل کرنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ چنانچہ خوشی کے حصول کا پروگرام بنائیں اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں۔ خوشی کے حصول کے لیے آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایسی چیزیں اور سرگرمیوں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، پھر ان کو آپ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس طرح آپ کو ہر روز خوشی ملے گی۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، یہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سے بچیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ خوشی کی سطح کبھی یکساں اور مستقل نہیں ہوتی، یہ بدلتی رہتی ہے۔ سامعین محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کسی نے بہت دلچسپ بات کی ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو قیلولہ کریں، یعنی دن کو تھوڑی دیر سو لیں، اور اگر آپ 1 دن کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو مچھلی کے شکار کے لیے چلے جائیں، اور اگر 1 سال کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو شادی کر لیں، اور اگر آپ ساری عمر کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو خدمت خلق کریں۔ سامعین محترم، اگرچہ خوشی حاصل کرنے کے طریقے ہر فرد کے مختلف ہوتے ہیں، تاہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر فرد کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا خوشحالی، اچھا پیشہ، خوشگوار شادی، اچھی صحت، معاشرتی تعلقات، اپنی ہابی سے لطف اندوز ہونا، خدمت خلق اور مثبت ذہنی رویہ وغیرہ۔ سامعین محترم، ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ امیر اور غریب دونوں یکساں طور پر خوش ہو سکتے ہیں، تاہم 97% دولت مند خوش ہوتے ہیں، جبکہ اتنے غریب خوش نہیں ہوتے۔ دولت خوشی حاصل کرنے میں معاون ہے، اگرچہ مادی چیزوں مثلا گھر اور گاڑی وغیرہ کا خوشی میں کردار صرف 10% ہے، تاہم خوشی کے لیے غریب ہونے سے خوشحال ہونا بہتر ہے۔ سامعین محترم، اگرچہ دولت خوشی میں اضافہ کرتی ہے، مگر ہر دولت مند خوش نہیں۔ ماہرین نفسیات کے ویٹنگ رومز امیر لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں جو مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، یعنی دولت خوشی کی ضمانت نہیں۔ دوسری طرف اگر آپ امیر ہیں تو آپ غریبوں کے لیے ہسپتال اور سکول بنا سکتے ہیں، غریب بچوں کی شادی کا انتظام کر سکتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس سے فرد کی خوشی میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ اگرچہ دولت خوشی کی ضمانت نہیں، مگر اس کی عدم موجودگی
فرد کو بدحال اور پریشان کر دیتی ہے۔ ہماری اکثر پریشانیوں، دکھوں اور مسائل کی بڑی وجہ مالی پریشانی ہوتی ہے۔ غربت، افلاس اور مالی پریشانی خوشی میں بہت کمی کرتی ہے۔ ہمارے 90% مسائل جو خوشی میں کمی کا سبب بنتے ہیں وہ دولت سے حل ہوتے ہیں۔ دولت اگرچہ خوشی میں بہت زیادہ اضافہ نہیں کرتی، مگر وہ ہمیں بے شمار دکھوں سے نجات دیتی ہے۔ اسی لیے خوشی کے لیے غریب ہونے سے خوشحال ہونا بہتر ہے۔ سامعین محترم، خوشحالی سے پہلے خوشحالی کا سوچیں۔ سب چیزیں سوچ سے جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ اب خوشحال نہیں تو آپ نے کبھی خوشحالی کا سوچا ہی نہیں۔ خوشحالی میں پیشے کا انتخاب بنیادی پتھر ہے۔ ملازمت میں کسی فرد کا امیر ہونا ناممکن ہے، خصوصاً سرکاری نوکری سے۔ آپ کسی کے لیے کام کر کے امیر نہیں ہو سکتے، خوشحال ہونا بھی مشکل ہے۔ البتہ غیر سرکاری نوکری، خصوصاً ٹی وی وغیرہ میں کام کر کے آپ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ خوشحالی کے زیادہ مواقع ذاتی ملازمت، مثلا وکالت اور ڈاکٹری وغیرہ کی پریکٹس میں ہے، یا پھر پرائیویٹ اداروں میں اعلیٰ انتظامی عہدوں میں۔ منافع ہمیشہ تنخواہ سے بہتر ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی بزنس کریں، بڑا نہیں چھوٹا شروع کریں، کچھ عرصہ بعد وہ بڑا ہو ہی جائے گا۔ سامعین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی زندگی بدلنے والی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔